یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ طعام المیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور تیجے کا کھانا کون کھا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ تیجوں پر آج کل جو دعوت کا سا سما ہوتا ہے، خوب دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، کئی ڈشز پکائی جاتی ہیں اور بٹھا بٹھا کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، امیر و غریب سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی اس طرح کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس کو طرح طرح کے طعنے بھی دیے جاتے ہیں کہ مرنے والا کیا لے کے گیا ہے، اس کی پیچھے سے خیرات تو بہت اچھے انداز میں کرنی چاہیے تھی، اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو شرع شریف میں اس کے لیے کیا احکام ہیں کہ کس حد تک اہتمام کیا جائے اور کون کون جو ہے اسے کھا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ پہلا حصہ کچھ سوال کا سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہی حاصل یہی ہے پورے کا ہی کہ اچھا، تیجے کے اندر جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کرے تو تانو تشنی ہوتی ہے، اور کون کون یہ کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ اصل شریعت نے غم کے موقع پر دعوت کا نہیں رکھا، تو یہ 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، سوگ من غم میت کے، تو ان دنوں دعوت کا شریعت میں کوئی مطلب حکم نہیں ہے، بلکہ ان دنوں دعوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تانے جو ایسا آپ نے سوال میں کیا کہ تانا دیا جاتا ہے کہ اس نے، وہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں ڈھکی چھڑی، میمن قوم میں، یعنی اس کو میت جو ہو گیا اور اس کو ان لوگوں نے ڈھک دیا، وہ ایصال ثواب بھی نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ایصال ثواب کا یہ طریقہ کہ وہ کھانا کھلاؤ، دیگیں چڑھاؤ اور یہ لوگ آ کے کھائیں، پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے تنقیدیں کرتے ہوئے نکل جائیں، تو یہ کھلا ورنہ ڈھک دیا، تو یہ طرح طرح کی خرابیاں تو ہیں۔ اچھا، اب ان میں ایک اچھی صورت بھی ہے، وہ یہ کہ ایصال ثواب ہے، یہ غریبوں مسکینوں کو کھلانا تو صحیح ہے، مطلب ان کو کھلانا چاہیے، رشتہ داروں کو جمع کرنا اس میں نہیں ہے۔ البتہ اب اس میں یہ صورت کر لیں اگر تو جائز بھی ہو جائے گا، ثواب مزید بڑھ بھی جائے گا، بلکہ یہ کام اب ثواب کا ہو جائے گا، یوں سمجھ لیں جیسے غوث پاک کی نیاز کر لی، کربلا والوں کی نیاز کر لی، یا بارگاہ رسالت میں نیاز کر لی، تو اس طرح یہ تیسرے دن ہوتا ہے، تو تیسرے دن یہ بھلے آپ نیاز کر لیں، خواجہ غریب نواز کی نیاز کر لیں، تو نیاز کی نیت کرنے سے یہ تبرک بن جائے گا۔ اب اس میں بھلے اپنے عزیزوں کو بھی ایصال ثواب کر دیں، مرحوم کو بھی جن کے لیے یہ تھا مسئلہ تو ان کو بھی ایصال ثواب کریں، تو اب یہ کہ غریب امیر سب کھا سکیں گے، سب کو جمع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی علیہ محمد۔ محمد۔